اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ برادران اسلام، دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قابل احترام ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی کے بعد اس پاک ہستی پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں جسے پروردگار عالم نے تمام بنی نوع انسانیت کا ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا، مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ پروگرام جو اسلامک سینٹر مبرز کی طرف سے منعقد ہو رہا ہے، اس کا موضوع حالات حاضرہ کے متعلق رکھا گیا ہے، اس لیے کہ ہر وہ شخص جو حساس ہے، جس کے اندر سمجھ اور بوجھ کا مادہ ہے، جب اس کی نگاہ آج کے حالات پر پڑتی ہے اور خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان پر کس طریقے سے
آج مسلمانوں پر مختلف قسم کی پریشانیاں، مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور یہ حالات ہندوستان میں تو خصوصاً اور پوری دنیا میں عالم اسلام اس سے جوجھ رہا ہے۔ جب ایسی حالت ہو جائے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اور کیا ہم یہ تصور کریں، یہ سوچیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ ہمیں جس نے پیدا کیا، اس نے ہمیں کچھ باتیں بتلائی ہیں اور حکم دیا ہے، کچھ فرامین، کچھ احکامات نازل فرمائے ہیں، جن کی پیروی کرنا، جن پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اگر ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، اس کی فرما برداری نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ جو بھی پریشانیاں تم پر نازل ہوتی ہیں، جو بھی مصیبتیں تم کو آتی ہیں، وہ تمہاری وجہ سے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ لیکن وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے، سب پہ پکڑ نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب حالات اور جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر امتحان لینا شروع کر دیتا ہے، اور جس پوزیشن سے آج ہم جوجھ رہے ہیں، جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں، یہ دور آزمائش کا دور ہے، یہ دور امتحان کا دور ہے، اور ہمیں اس میں جاگنا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، بیداری کا ثبوت دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم سو جائیں، اور اگر سوئے ہوئے ہیں تو سوئے رہیں، اٹھنے کا نام نہ لیں۔ آخر کب تک ایسا رہے گا؟ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ آج ہمیں کیا اس سے مطلب، ہم تو بچے ہوئے ہیں، ہم اچھے سے کھا رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کیوں اس پریشانی میں اور ان مصیبت میں پڑیں؟ ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ لیکن کیا آپ کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد نہیں آ رہی ہے؟ کیا فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی، سارے مسلمان بھائی ہیں، اور ان کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک جسم ہے، اس جسم میں اگر کانٹا چبھ جائے تو جس طریقے سے پورا جسم بے چین رہتا ہے، اسی طریقے سے کہیں بھی مسلمان کو کہیں تکلیف ہو تو ہر مسلمان کو اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ کیا ہمارے اندر یہ بات ہے، یہ کیفیت ہے؟ ہم محسوس کر رہے ہیں، یا ہم حالات سے ناواقف ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ حالات ہمارے اوپر آتے کیوں ہیں؟ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں،
اور اللہ رب العالمین سے دور ہونے کے سبب ہم اس کی تعلیمات سے بھی دور ہیں، اور ہمیں اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرکزی فرمان نازل کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے سارے مسلمانوں کو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ آج امت مسلمہ، مسلمان ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتا ہے، ایک دوسرے سے بات کرنا اس کو گوارا نہیں ہوتا ہے، اور حالات تو اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ بھائی بھائی سے دور ہے، باپ بیٹے سے بات چیت بند ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مخاطب ہو کے فرماتا ہے، اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، بات مانو، ولا تنازعوا، جھگڑا نہ کرو۔ کیوں؟ اگر جھگڑا کرو گے، تنازع کرو گے، فرقوں میں بٹو گے، جماعتیں بناؤ گے، گروہوں میں بٹ جاؤ گے، فتفشلوا، ناکام ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور آج یہی ہے، آج انتشار کا عالم یہ ہے کہ اتنی پارٹیاں، اتنی جماعات کہ اللہ کی پناہ، اور اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ امت جو ایک اللہ کو ماننے والی اور بڑے آب و تاب کے ساتھ یہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں ہے، سارے لوگ کہتے ہیں، اور واشہد ان محمد رسول اللہ، کیا کہتی ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، زبان سے تو کہتی ہے لیکن عمل ندارت، عمل کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دیتا ہے اور ہم اس کے احکام سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ امت جو ایک اللہ کو ماننے والی ہے، آپ دیکھیے کتنے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ فرقوں میں بٹنا ایک فقہی اختلاف الگ چیز ہے، لیکن اس جزوی اختلاف کو انتشار کا اور اختلاف کا اور الگ جماعت بنانے کا جواز کہاں ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قرآن دیا ہے ہمیں اصول سمجھنے کے لیے، ایک نبی دیا ہے طریقہ سمجھنے کے لیے، ایک ہی نبی ہے، دو نبی نہیں، تین نبی نہیں کہ جس کے وہ نبی بھی صحیح، وہ نبی بھی صحیح، کسی بھی نبی کی بات مان لو اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، آج بڑے ہی تذک و احتشام کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے اور بڑے ہی جرأت کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ امت میں 4 امام گزرے ہیں، ان اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے، کسی ایک کی تقلید کرنا واجب اور ضروری ہے، جب تک ان کے پیچھے نہیں چلو گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تورات کے کچھ اوراق ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے عمر، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ پا رہے ہو، نہیں دیکھ رہے ہو۔ فوراً نگاہ روح رسالت پر پڑی اور فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، دستور محمدی موجود ہے، میری شریعت موجود ہے، اور میری موجودگی میں تم توریت پڑھ رہے ہو۔ سن لو، اگر صاحب توریت بھی آ جائیں، موسیٰ بھی آ جائیں، تو ان کو بھی میری بات ماننی پڑے گی، تبھی ان کو نجات کا راستہ مل سکتا ہے۔ تو جب ایک دوسرے نبی کو مان کر کے ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، ہمارے نبی کے آنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جب ہم دوسرے نبی کو نہیں لے سکتے، عیسیٰ نبی ہیں، موسیٰ نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ یہ کہ وہ بھی نبی ہیں، چلو ان کی بات ہم مان لیتے ہیں۔ موسیٰ بھی نبی ہیں، اللہ کی کتاب لے کر کے آئے ہیں، چلو ان پر ہم ایمان لے آتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، وہ بھی نبی ہیں۔ تو کیا جنت میں جائیں گے؟ کامیاب ہوں گے؟ نہیں۔ تو جب ایک نبی ہمارے نبی کے ہوتے ہوئے دوسرے نبی کو جب ہم نہیں مان سکتے ہیں، تو پھر جو امتی ہیں، جو نبی نہیں ہیں، پھر ان کی بات ہم کیسے مان کر اور ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور حالات آج اس طرح سے ہو گئے ہیں میرے بھائیوں کہ اگر کسی مسجد میں کوئی شخص زور سے آمین بول رہا ہے یا رفع دین کر رہا ہے، تو لوگ اس کو ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں گویا کہ بہت بڑا مجرم ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو نے زور سے آمین کیوں کہا؟ اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھائی میں شافعی مسلک کا ہوں، امام شافعی کو مانتا ہوں، تب کہیں گے کوئی بات نہیں ہے، تم مقلد ہو۔ لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں حدیث میں نے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، تب کہیں گے ارے تو غیر مقلد ہے، تو کہاں سے آ گیا، یہ تو فرقہ کوئی نیا فرقہ ہے۔ یہ حالات آج ہمارے ہو چکے ہیں۔ آج ہم میرے بھائیوں اگر میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں تو آج ایسی ایسی باتیں اسلام کی طرف منسوب کر کے اور اس کو استہزاء کا سبب بنایا جاتا ہے، اور اسلام کو اس طرح سے آج لوگ اس کو ایک ایک چیزوں کو منسوب کر کے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، اور جاہل قسم کے لوگ اپنے تعصب میں، مسلکی تعصب میں، جو حقیقت ہے، جو اسلام کی بات ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج طلاق ثلاثہ والا مسئلہ، 3 طلاق اتنا موضوع بحث بنا ہوا ہے، اتنا موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ بہت ساری بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، آج موضوع اتنا نہیں، اس پر اتنا ڈیبیٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق اسلام سے ہے، اس کا تعلق اسلام سے ہے، میڈیا اس کو خوب اچھال رہا ہے۔ 3 طلاق، آپ دیکھیں پہلی چیز کہ طلاق ہے کیا چیز؟ ہم مسلمان ہیں لیکن اپنا دین نہیں جانتے ہیں، اپنی شریعت نہیں جانتے ہیں، اور نہ جاننے کی وجہ سے آج یہ ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم جاہل، اپنے دین سے جاہل ہونے کی وجہ سے آج سارا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ ہمارے پاس دنیاوی علم بہت ہے، اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، خوب حاصل کرو، ترقی کرو، آگے بڑھو، دنیا میں آگے بڑھو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے دین میں زیرو رہو، دین کے بارے میں لم یبج رہو، کچھ بھی نہ جانو۔ میرے بھائیوں، علم ہی ایسی چیز ہے جو ہماری پریشانی اور ہماری صحیح رہنمائی کرے گی، اور اسی لیے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین
اس نے سب سے پہلی آیت جو نازل کی وہ یہی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ اور آج یہی پڑھو ہم نہیں جان پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، علم اگر نہیں ہے اور شریعت کا علم، قرآن کا علم، اللہ کا علم اگر نہیں ہے تو پھر یہی حالات ہوں گے جو آج ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اس سے دوری ہے اور عمل کے سلسلے میں ہم بالکل بیکار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں علم دیا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جب ہم عمل کریں گے تب کامیاب ہوں گے۔ بغیر عمل کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک سے ہم دور ہوئے۔ ایک تو ہم فرقوں میں بٹ گئے، جس کا اسلام نے ہمیں حکم نہیں دیا تھا۔ ہمیں ایک اللہ کا کلمہ پڑھوایا ہے اور ایک رسول کا کلمہ پڑھوایا ہے، کسی اور امام کا کلمہ نہیں پڑھوایا ہے۔ پھر ہمارے سامنے دستور دیا، قرآن اور حدیث موجود ہے، دستور کے شکل میں قرآن اور حدیث موجود ہے، اور اسی کی جانب ہماری پستی اور زوال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اس کے سبب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے یہی کہا تھا، منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ پوچھو، ارے بھئی ہم فلاں مسلک کے ہیں، کیا یہی اسلام ہے؟ ان سے پہلے مسلمان یا اسلام نہیں تھا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم سب سے پہلے جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کلمے پہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، اس پلیٹ فارم پہ آئیں، مسلکی تنازع، مسلکی اختلافات کو قطع نظر رکھتے ہوئے سب کو چھوڑ کر کے، اور ہم سب کے سب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ اے لوگو، اے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑو، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری سنت، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور جب تک پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اسی طریقے سے قرآن پاک سے دوری، قرآن پاک سے دوری، اسلامی شریعت سے دوری آج ہمارے حالات کے خراب ہونے کا، ہماری پریشانی کا سبب ہے۔ ایک مسلمان سے کہا جائے قرآن پڑھو، ایک مسلمان سے کہا جائے قرآن پر عمل کرو، ایک مسلمان سے کہا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے لوگوں کو سزائیں دی جاتی تھیں، ان کو پریشان کیا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا تاکہ وہ رسول کی بات نہ مانیں، قرآن نہ سنیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہ کریں۔ اور آج مسلمان سے کہا جائے کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن کی تعلیم عام کرو۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن ہی ہے جو انقلابی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی بات کا تذکرہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھا لیا جائے گا، اٹھ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بعد میں آنے والے وہ بھی قرآن پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، تو علم کیسے اٹھ جائے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد، تمہیں تو میں مدینہ میں
بہت سوجھ بوجھ والا سمجھتا تھا، باشعور سمجھتا تھا، لیکن تم اس کے برعکس نکلے۔ کیا تم یہودیوں کو، ان کے بچوں کو تورات پڑھتے نہیں دیکھتے؟ وہ تورات نہیں پڑھتے ہیں، لیکن جو اس میں ہے اس پر عمل کہاں کرتے ہیں؟ تو عمل بھی بہت ضروری ہے، عمل بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہاں دن اور رات میں ملا کر کے 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں فرض ہے، لیکن کیا مطلب؟ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ صرف ماننا ہے؟ ماننے کو تو غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، تو ہم بھی انہی کی طرح مانتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ وہ آتے نہیں ہیں اور ہم کہاں آتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے آپ کی ہم آتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم آتے ہی نہیں ہیں، تو کیسے کہیں کہ ہم آتے ہیں؟ تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ ہم بھی نہیں آتے ہیں، جیسے وہ نہیں آتے ہیں، مانتے تو ہیں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے مسجد میں آ کر کے پڑھنا بغیر کسی عذر کے، تو ہم بھی تو کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف ماننا نہیں ہے بلکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل کرو گے، اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ایمان، علم، اور کیا فرمایا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنا ہے۔ نیک عمل کرو گے تو اس کا بدلہ ملے گا، عمل کا بدلہ ملتا ہے، صرف ماننے کا نہیں ملتا ہے۔ آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں اور آپ کمپنی کے مدیر سے کہیں کہ بھائی ہم جانتے ہیں کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، فلاں سائٹ پہ جانا ہے، اور پھر جا کر سو جائیں۔ مدیر آئے، پوچھے کیوں نہیں گئے تھے کام پہ؟ کہا کہ ہمیں پتہ ہے کام پہ جانا ہے اور 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے۔ تو کہا گئے کیوں نہیں؟ اگر جائیں گے تبھی تو آپ کو پیسہ ملے گا، نہیں جائیں گے تو کیا ملے گا؟ ایسے ہی پورا مہینہ بتا دیں، اور مہینہ مکمل ہونے کے بعد جب جائیں سیلری لینے کے لیے، تنخواہ لینے کے لیے، تو کیا کہے گا؟ اگر وہ کہے کہ ہاں ڈیوٹی کرنی ہے، میں جانتا ہوں، لیکن کیا نہیں ہے آپ نے، تو کیا آپ کو تنخواہ ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ تو یہی ہے عمل، تو عمل کرنا ہے میرے بھائیوں، اور عمل جب کریں گے تب ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، تب اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہوگا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اگر اس کی بات مانیں گے۔ لیکن اگر ہم اس سے دور بھاگیں گے، وہ کہے گا میرا بندہ آ، ہم کہیں گے نہیں ہم جا رہے ہیں۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ میرے بندے اسجد واقترب، آ جا سجدہ کر لے، میرے قریب آ جا، میرا قریبی بن جا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھاگتے ہیں ایک سجدے سے، نماز پڑھنے سے بھاگتے ہیں، اللہ کی عبادت سے بھاگتے ہیں، اللہ کی رحمت سے بھاگتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس وقت تک ہماری تقدیر نہیں بدلے گی جب تک ہم اپنے پہلے والے ان کے نقش قدم پر نہ چلیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوا۔ جب تک ان کے نقش قدم پر ہم نہیں چلیں گے، اس وقت تک پھر ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہمیں کامیاب بننا ہے تو ہم ان کی طرح بننے کی کوشش کریں جس طرح وہ کامیاب ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر، اسی طرح سے ہم بھی اسی وقت کامیاب ہوں گے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے، دوسرے تیسرے ان کی نہیں۔ کتنے بڑے ہوں، کتنے بڑے بزرگ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا پیر کیوں نہ ہو، لیکن بات اللہ سے بڑا کوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہے؟ اگر اس سے بڑا نہیں ہے تو ہمیں تو وہ بڑا ملا ہوا ہے، تو پھر ہم ان کے پیچھے کیوں چلیں، ان کی بات کیوں مانیں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج حالات یہی ہیں، ہم بہت دور ہیں، کہتے تو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، لیکن عمل، ہم خود اپنا جائزہ لے لیں، ہم خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچ لیں کہ ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں،
یہ حالات میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہمیں یہ جو حالات ہوتے ہیں، واقعات رونما ہوتے ہیں، یہ ہمیں سونے کے لیے نہیں کہ سن لیں سو جائیں. ارے وہاں کا واقعہ ہے، وہ تو بہت دور ہے. کب ہمارے اوپر بھی وہ مصیبت آ جائے کوئی گارنٹی نہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، کسی کو نہیں پتہ ہے کب کون سی مصیبت آ جائے. آج دیکھیے حالات ہمارے ملک میں کیسے ہو رہے ہیں. جانور کو مار دو، اس کے بدلے انسان کو، جانور کے بدلے انسانوں کی ہتیا ہو رہی ہے. کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی قوت کب ہم اپنے دشمن کو منوائیں گے؟ جب ہم مومن ہوں گے، جب ہم اللہ رب العالمین کی بات مانیں گے. اور جب اللہ رب العالمین سے دور ہوں گے تو پھر کیسے ہمارے اوپر اللہ کی رحمت آئے گی، اور ہمارا رعب اور دبدبہ ہمارے دشمن کے دلوں میں کیسے بیٹھے گا؟ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تم پر دشمن ہر طرف سے ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جس طریقے سے ایک کھانے پہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو پوچھا گیا کہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا گیا نہیں. فرمایا کہ نہیں، تعداد کم نہیں ہوگی، بلکہ تم سمندر کے جھاگ کے برابر تمہاری تعداد ہوگی، لیکن تمہارے اندر دہن ہوگا. فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت تمہارے اندر ہو جائے گی اور موت سے کراہت، موت کو ناپسند کرو گے، دنیا کو پسند کرو گے. اور آج یہی ہے، آج یہی ہے ہمارے اندر. دنیا ملے، دنیا ملے، اسی کے پیچھے ہم مست و مگن رہتے ہیں دنیا کے سلسلے میں، اور دنیا حاصل کرنے میں اتنے مگن رہتے ہیں کہ نمازیں چھوٹ جائیں، ہمارے دین کا کوئی رکن جا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور مسلمان ہیں تو مسلمان بنیں، مسلمان ہیں تو مسلمان بنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.